Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Meherban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسۂ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئی تھی، انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ بس مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جناب عباس جیسے ہی امام حسین کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں، وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین شب عاشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے لوگو، تم نے مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں، چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جائے؟ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کے دوں گا، جاؤ، چلے جاؤ۔ جب امام حسین نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس چراغ کا بجھنا تھا، امام حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، امام حسین نے فرمایا، عباس چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ چلے، امام حسین دیکھتے ہیں ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنے گردن پہ رکھ کے کہتا ہے، اے نواسۂ رسول، ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے جائے، جب ہم مر جائیں گے آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان میرے مولا، اگر آپ حکم کریں ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے، اے میرے بھائی حسن، دیکھ جیسے مجھ کو ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، اذان علی اکبر آئی، نماز میں حملہ ہوا، ایک ایک مولا کا چاہنے والا امام کے قدموں پہ قربان ہوتا رہا، کبھی حر، کبھی جون، کبھی حبیب، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر، تو کبھی معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی بھی نہ رہا، امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کرو۔ واویلا کی صدائیں عام ہو گئی۔ امام حسین نے فرمایا، زینب، میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بستر بیماری سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا۔ امام سجاد کہتے ہیں، بابا عباس؟ امام حسین فرماتے ہیں، نہر کنارے سو رہے ہیں۔ علی اکبر؟ ان کو پرچھی لگی، ان کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے، ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ بس اتنے میں زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مولا، مجھے اجازت دے، میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کے جانا ہے، سجاد، یزید کی دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد ساروں قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگے کہ اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس وطن کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، سجاد،
مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے، میری لاش کو لوٹیں گے، خیام کو لوٹیں گے۔ شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کے ان کی غیرت جاگ جائے، بس الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان آئے سب سے پہلے کہا، اے لوگو پہچانو، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پہ آتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول دیتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو، تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلا دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہنے لگا کہ حسین کی باتیں نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ امام حسین پہ حملہ ہو گیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاش فضا میں اڑتے رہے، ہزاروں لوگ فنار ہوتے رہے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ کے گھوڑے پہ سوار ہے۔ بس تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے، اور ملا حسین پہ تیر چلاؤ۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین پہ تیر چلانا شروع کر دیے اور وہاں خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ پھینک کے مارے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینک کے ماری، کوئی تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ بس اتنے میں آواز آتی ہے، حسین حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ صدا سنی، رزن پہ قضائے ہی و تسلیماً لامرے ہی پڑھا اور ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالے، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پہ لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ، امام حسین کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بس تیروں کے آسمان پہ تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، حسین گر گیا، جاؤ جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچ جائے، ہمیں انعام ملے۔ جو قریب جاتا ہے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، خنجر دو۔ خنجر لے کے امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ امام حسین کا سر سجدے میں، شمر آ کے امام حسین کی گردن پہ خنجر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ شمر دیکھی کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ ہنس ہنس کے سوچنے لگا شاید حسین پچھتا رہے ہیں، قریب آ کے سنو تو کیا کہتے ہیں، پھر جا کے یزید کو بتاؤں گا۔ جیسے ہی کان قریب کر کے سننے لگا، امام حسین فرماتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، اس تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اے اللہ گواہ رہنا، اس تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ امام حسین نے کہا، تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو۔ شمر نے کہا، تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا۔
हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपने जन्नत की फिक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन के पांव गले पे खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नवासाए रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर कटना था। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा कि लूटो, अहल बैत के खेमों को लूट लो। बस फौज खेमों की तरफ बढ़ती है। बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया। फौजे यजीद एक एक चीज को लूटना शुरू करते हैं। इतने में शिमर देखे एक 4 साल की बच्ची मैदान में बाबा बाबा कर रही है। शिमर करीब गया। उस बच्ची ने सोचा शायद मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे सर पे हाथ रखेगा। शिमर ने देखा उस बच्ची के कानों में बालियां पहनी हुई है। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खींच के निकाल दिया। वो बच्ची करबला की जमीन पे बैठ गई और कहने लगी, दादा अली कहाँ है आप? बस बीबियां बेपर्दा होके जमीन करबला पे बेवारिस होके बैठ गए। ख़याम जल गए। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से सर काट के मेरे पास लेके आओ और लाशों पे घोड़े दौड़ाओ, ताकि दुनिया को मालूम हो जो इस यजीद के सामने आएगा, यजीद उसकी बेटियों बहनों को बेपर्दा कर देगा और उसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। शिमर ने कहा, हाँ लाशों को लगाओ, घोड़ों को तैयार करो। किसी कबीले से आवाज आई कि अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले से है, हम अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। उमर बिन साद ने कहा, ठीक है अकबर की लाश जुदा कर दो। किसी ने कहा जॉन हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा औन और मोहम्मद हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा हुर हमारे कबीले से है। किसी ने कहा जनाब अब्बास पे हम घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। किसी ने कहा कासिम यमन की शहजादी का बेटा है, हम इस पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। करबला की तारीख ने तहरीर कर दिया कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई न कोई ये कहने लगा कि इसका ताल्लुक हमारे कबीले से है। उन तमाम शहीदों की लाश जुदा हो गई। बस एक गरीब माँ और एक गरीब बाप का बेटा हुसैन जमीन करबला पे पड़ा रहा। किसी ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारे रसूल की बेटी का बेटा है, ये अली मुर्तजा का बेटा है। शिमर ने कहा, बस लावारिसों की तरह हुसैन की लाश पड़ी हुई है। वो जो पामाल करने के लिए घोड़े तैयार किए गए थे, बुलाओ सबको। घोड़े तैयार होते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े कभी मशरिक से मगरिब को जाते हैं, कभी मगरिब से मशरिक को जाते हैं। इमाम हुसैन की लाश पामाल होती रही। इमाम हुसैन की दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई, बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई। इमाम हुसैन का सीना और पुश्त एक साथ हो गए। वहाँ नवासा रसूल की लाश पामाल हो रही है, वहाँ फौजे यजीद झूम रही है, वहाँ रसूल अल्लाह की बेटियां रो रही है। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी का 10 मुहर्रम वाहिद दिन था जिस पे अंधेरा वक्त से पहले हो गया। सलाम हो करबला के शहीद नवासाए रसूल इमाम हुसैन पर। इमाम हुसैन